ویلکم بیک ناظرین. اور اب ذرا شوکت ترین صاحب نے آج کچھ اور بھی خد و خال بتائے بجٹ کے جو کل آ رہا ہے. ذرا سنائیے گا جی کہ مہنگائی کی ریزن انہوں نے کیا بتائی کہ جو ہماری اجناس ہیں جن میں ہم خود کفیل ہوتے تھے کووڈ کی وجہ سے ہمارا متاثر ہوا اور پھر ساری امپورٹ ہو رہی ہیں اور اب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. سنائیے جی. ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ, گندم, چینی, گھی, دالیں. تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں, ہم اس سے بچ نہیں سکتے. جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی. یہ کریں گی. پھر آگے انہوں نے کہا جی اس سے بچنا کیسے ہے وہ بھی ذرا بتائیے کہ زراعت پہ توجہ دینی ہے. زراعت اور صرف زراعت. اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنے. فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجن بنا رہے ہیں, 400, 500, 600% مارجن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے. ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز, یہ آڑتی سے جان چھڑوا لیں گے. ہم اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں. 4-5 بڑی کموڈیٹیز, ویٹ, شوگر, گھی, دالیں, تاکہ جب کوئی ہولڈر پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے. پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے, وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے. اب ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو, اور یہ تو انہوں نے بتا دیا جناب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. زراعت اور صرف زراعت. اب ایک اور بات بھی کی انہوں نے, غریب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جی, ذرا سنائیے. ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے. یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے, ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے, 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں. باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ کے پی کے کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب, ناردرن سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر, ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں. جو گروتھ ہوگی اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے. تو سر آپ تو خود بھی بینکر ہیں. جی دیکھیں تو کیوں آپ پھر غریبوں کو کیوں نہیں دیکھیں؟ یہ بدقسمتی سے یہی کلچر رہا ہے کہ غریبوں کو فائنینسنگ کے لیے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے لون 6% لیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر کی جو برانچز بھی ہیں وہ بھی ایسے شہروں میں جاتی ہیں جہاں پہ کہ ان کا ڈپازٹ بیس بن سکے اور ان کو جو ان کے ہیڈ آفیسز یا مین شہر ہے وہ لون دیں. اب ہمارا جو حکومت کا جو پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ ان کو کس طرح سے ہم ان کی مدد کریں, تو اس کے لیے مائکرو فائنینس بینکس کا ہم برانچز پھیلائیں گے جس میں کہ ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو قرضے کی سہولت دی جائے تاکہ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کر سکیں. اگر ان کو کوئی ایگریکلچر لون چاہیے وہ ان کو دے سکیں. غرض یہ ہے کہ اس کو ہم نے جو پورا جو بینکنگ سیکٹر ہے جو کہ جس طرح بالکل درست فرمایا ہے وہ بڑا کنسنٹریٹڈ ہے, اس میں جو ہے نا اس کو جو کراؤڈنگ آؤٹ جس کو کہتے ہیں وہ کی گئی ہے, جس میں کہ صوبوں کے لحاظ سے بھی اور علاقائی لحاظ سے بھی بڑا کنسنٹریٹڈ ہے قرضے کی فیسلٹی. اس کو ہم جو ہے تو پھیلائیں گے تاکہ لوگوں کے پاس یہ موقع ملے. اور ایگریکلچر کا جس طرح درست کہا فائنانس منسٹر نے, ایگریکلچر ایک ہمارا سب سے لو ہینگنگ فروٹ ہے لٹرلی, کہ اس میں ہم آج اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے جلد ہمیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم اس میں بڑا فوکس کر رہے ہیں, سائلوز بنا رہے ہیں, کولڈ سٹوریجز, سپلائی چین سسٹم, جس طرح کا کہ یہ جو آڑتی ہوتے ہیں ان کو بیچ میں سے ہٹانا. سب کے لیے ضروری ہے شبلی صاحب کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے. جی. تو یہ بغاوتیں جو جنم لے رہی ہیں خاص طور پہ جہانگیر ترین گروپ ہے, اس سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے؟ بجٹ میں وہ سب سے بڑا تھریٹ ہوگا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ بجٹ تو کل پیش ہو رہا ہے. 19 شعبے سے تعلق رکھتے ہیں بالکل جی. دیکھیں نا, تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم جب عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر ہمیں کوئی دوسری کسی چیلنجز کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ اگر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ ہم کوئی ایسے گروپس ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کہ اگر ہم نے نہ قانون کے مطابق ڈیل کیا تو ہماری جو پارٹی کا نیریٹو ہے یا ہماری پارٹی کی جو بلیف ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا, تو اس کا مطلب ہم اس سے غداری کر رہے ہیں. تو ہم نے انصاف کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے جو کہ ماضی میں ہوتی رہی تھی. اپوزیشن والے بھلے چیخیں مارتے رہیں. JKT کو سیٹ کر لیا.
دیکھیں جی یہ سارے جو ایشوز ہیں اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پہ سب کا ان کے سامنے ان کے لیے اس کو کوئی متنازع وہ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.